اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریشہ وائس چینل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عضو خاص تنازل ذکر کا سائز۔ ہمارے ہاں اکثر مرد ذکر کی لمبائی اور موٹائی کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ عام مردوں کا خیال ہے کہ عورتیں لمبا ذکر پسند کرتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں ذکر کے سائز کے حوالے سے کم سوچتی ہیں۔ اکثر عورتیں چھوٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں، بہت لمبا ذکر عورت کو پسند نہیں، کیونکہ اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذکر سائز کے حوالے سے یہ بات بھی عام ہے کہ بھرپور جنسی لطف اور بیوی کی تسلی کے لیے لمبے ذکر کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ جنسی لطف اور بیوی کو اطمینان کا ذکر کی لمبائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جنسی عمل کیسے کرتے ہیں۔ عورت کے فرنج کا سائز اوسطاً 3 سے 4 انچ ہوتا ہے، اور اس کا صرف بیرونی یعنی پہلا ایک تا 1.5 انچ کا حصہ ہی احساس ہوتا ہے، اور اس احساس اسے تک 2 انچ سے کچھ لمبا ذکر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ ویسے بھی 80% عورتیں صرف دخول سے انتہائی لذت حاصل نہیں کرتی۔ یہ خیال بھی عام ہے کہ اولاد کے عضو خاص کے لیے ذکر کا لمبا ہونا ضروری ہے۔ اگر ذکر لمبائی میں چھوٹا ہوگا تو اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اس مغالطے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے صرف منی کا فرنٹ میں داخل ہونا ضروری ہے، لہذا ذکر کا سائز کا اولاد کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھرپور جن سے لطف کے ذکر کا موٹا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے جس کو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرنج دراصل خالی ٹیوب کی طرح کوئی کھوکھلا راستہ نہیں ہے۔ فرنج کی 2 دیواریں ہوتی ہیں جو آپس میں ملتی ہوتی ہیں۔ جنسی اجان میں خون کی زیادتی کی وجہ سے فرنج کا بیرونی حصہ سوج کر مزید تنگ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پتلے سے پتلا ذکر بھی عورت کو بھرپور جنسی لطف دے سکتا ہے۔ بہت سے مردوں کا خیال ہے کہ ذکر کو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، جبکہ اکڑا ہوا ذکر اکثر اوقات دائیں بائیں یا پھر اوپر نیچے کو جھکا ہوتا ہے۔ بمشکل 1% ذکر کا سیدھا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ ذکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ 50% لوگوں کا ذکر بائیں طرف ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح عموماً کچھ لوگوں کا بایاں خصی بھی کچھ نیچے ہوتا ہے، اور ایک گولی بھی قدرے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ مشت زنی نہ کرنے والوں کا ذکر بھی بائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے، اور ذکر کی رگیں بھی تناؤ میں خوب ابھر جاتی ہیں۔ رگیں جتنی زیادہ ابھرتی ہیں اتنا ہی خون ذکر میں جاتا ہے، اور تناؤ میں بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً 15 اور 20 سال کی عمر میں جنسی حدودوں کی کارکردگی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں میں منی زیادہ بڑھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان میں جنسی آسودگی کی شدید خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے جنسی آسودگی حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم منی کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ اس کا اخراج ضروری ہے، اور اخراج ایک صحت مند عضویاب عمل ہے، اور یہ افراد جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی، حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی۔ یہ شہری بھی ہو سکتا ہے اور غیر شہری یعنی اطلام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل عریشہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔